ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت اس خوبصورت اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان رمضان کو دیکھ رہے ہیں، انہیں دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے صدقے کے حوالے سے، اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہے۔ شکریہ سلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عائشہ خان، اور آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی ہے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں رات کو 12 بجے سے رات 1:30 بجے تک، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری نشریات آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پروگرام میں آپ سے ملاقات کرواتے ہیں، علماء اکرام سے، نعت خواں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، معزز دوسرے مہمان ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے صدقہ۔ تو اس صدقے کے حوالے سے ہم مہمانوں سے گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی میں کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ صدقے کے 10 فوائد جو ہیں وہ کہ آفات اور مصیبتوں کو کے لیے ڈھال بنتا ہے صدقہ، عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے صدقہ، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج بھی صدقے میں ہی پوشیدہ ہے، اور مال میں زیادتی اور برکت میں جو ڈالتا ہے وہ صدقے کے ذریعے ہی ہم اس میں برکت ڈال سکتے ہیں، اور فرشتوں کا مال میں کثرت ہونے کا جو دعا کرتے ہیں فرشتے، وہ صدقے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور صدقہ دل کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ کیا بات ہے، آج ماشاءاللہ عائشہ نے بڑا صدقے کے حوالے سے ساری باتیں کھول کے بتائی ہے۔ جی بالکل، آج ہم صدقے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ جو میرے معزز مہمان ہیں، سب سے پہلے ان کے تعارف آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے صدر آل آئرن اسٹیل مرچنٹ ایسوسی ایشن اور صدر آل سٹی تاجر اتحاد کے جناب حماد پونا والا صاحب، آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، کیسے؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں علامہ مولانا محمد عدنان رائٹ صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں محمد کاشان قادری صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ثنا خواہ ہیں ہمارے، آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور حسب روایت جو ہے ہمارے ساتھ آج جو ہے مریم نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ رمشا ہے۔ آج مریم کی چھٹی ہے، تو رمشا کیسا لگ رہا ہے 2 دن کے بریک؟ کوئی یاد نہیں آئی ہماری آپ کو؟ بہت یاد آئی، السلام علیکم سب کو، بہت یاد آئی آپ لوگ کے سپورٹ کی وجہ سے میں آج پھر کھینچے ہوئے چلی آئی کہ نہیں یار چلو چھٹی نہیں کرنا ہے۔ مریم بھی آپ کو یاد کر رہی تھی، بالکل، اب آپ بھی آج مریم کو یاد کیجیے گا۔ رمشا ایک اور چیز بتا دوں کہ ویورز کافی لائک کر رہے ہیں آپ کو بھی، اور کیا کہتے ہیں مریم کو بھی، کہہ رہے رمشا کب آئے گی، پھر کہتے ہیں مریم کب آئے گی، تو دونوں کی ماشاءاللہ بہت اچھی سیٹنگ بنی ہوئی ہے۔ تو سب چاہتے ہیں کہ آج کیا ٹپس دیں گے اور آج کس طرح کا کیا بن رہا ہے؟ جیسے پچھلے دنوں میں نے ہانڈی اور کڑھائی دیسی فوڈ تھوڑا بہت زیادہ سب کو سکھا دیا تھا میں نے یہاں پر، آج میں تھوڑا سا چائنیز کوزین میں سے چکن چاؤمن لے کے آئی ہوں، اس کی میں آپ سے ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی آج۔ پہلے بھی میں نے کچھ تھوڑی چائنیز آپ کا کوئی ٹیسٹ کیا تھا، بہت ہی مزیدار بنایا تھا، وہ بلیک پیپر چکن تھا، لیکن آج کچھ نوڈلز کے ساتھ لے کے آئی ہوں تاکہ جو بچے ہیں اور جو ایک لنچ باکس کی جو میل ہوتی ہے پراپر، وہ بہت اچھی رہتی ہے۔ چاؤمن بچے افطاری میں بھی میرے چاؤمن کہتے ہیں چاؤمن بنائے، تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے روز کے کھانوں سے۔ جی جی بالکل۔ چلیں آج کس طریقے سے بنائیں گے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں کاشان سے درخواست کروں گا حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاں برابر، اللہ
تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت پیارا پیارا پڑھا۔ کلام۔ اذان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت آج ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ صدقہ، صدقے کی کیا فضیلت ہے اور صدقہ کس طرح کیا کہتے ہیں اس صدقے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان اور فضل و کرم ہوا کہ اس خالق کائنات نے اس ٹرانسمیشن میں اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم سب کو مجتمع فرمایا، اور دین متین کی اصولیات کو سیکھنے کے لیے ہم سب کو مجتمع فرمایا۔ اور ناظرین کے لیے یہ بہت خوش بختی والی بات ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دین کو صحیح معنوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی اللہ نے جو عطا کیا ہے بندہ اسی میں سے ہی کچھ خرچ کرتا ہے۔ دیا ہوا کس کا ہے؟ مالک کا دیا ہوا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ الصَّلَاةَ سَكُنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کیجئے۔ کس سے فرما رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ صدقہ وصول کیجئے کہ آپ اس صدقے کے باعث انہیں گناہوں سے پاک فرما دیں۔ بہت اچھی۔ یعنی سب سے پہلی فضیلت کیا نظر آئی کہ صدقہ دینے سے انسان کا خود کا پاک ہو جانا ہے۔ پھر فرمائے اور انہیں ایمان و مال کی پاکیزگی سے برکت بخش دیں، اور پھر فرمایا اور ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ حدیث پاک کی طرف آتے ہیں، یہ جو صدقہ ہے اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انہوں نے احادیث کو کوڈ کیا ہے، مختلف احادیثوں کو کوڈ کیا ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حکم سے بری موت سے بچے گا وہ شخص جو صدقہ ادا کرے، اور آگے فرمائے کہ 70 یعنی کیا 70 دروازے بری موت کے اس پر بند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ احادیث کو کوٹ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں ساری چیزوں کو۔ پھر فرمایا عمریں زیادہ ہوں گی، یعنی عمریں کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی۔ پھر فرمایا ان کی گنتی تعداد بڑھ جائے گی، اولاد کی جو گنتی تعداد ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں رزق میں وسعت
माल की कसरत होगी, उसकी आदत से कभी मोहताजगी ना होगी। क्या बात। सुभान अल्लाह। ये अहादीस को कोट करते हुए सदक़े के बारे में बता रहे हैं और फरमाया कि खैर व बरकत पाएंगे, आफतें बलाएं दूर होंगी, बुरी कज़ा टलेगी, 70 दरवाजे बुराई के उस पर बंद हो जाएंगे और 70 किस्म के यानी बला उनसे दूर हो जाएगी। क्या बात। सुभान ये सदक़े की फजीलत है। माशाल्लाह। इस पे गुफ्तगू करते हैं, रमशा की तरफ बढ़ते हैं। रमशा ने कुछ तैयारियां आपने शुरू की है। कुछ स्टार्टिंग लिया है, जरा जल्दी से बता दें। जी, मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, देन इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, देन 4 वेजिटेबल्स मैंने आज चाउमीन में ऐड की है, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम एंड कैबेज, सॉरी कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और हरी प्याज। ये सब मैंने अब मैं सौटे करूंगी। देन मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, सॉल्ट, सोया सॉस, चिकन पाउडर एंड चिली गार्लिक का पेस्ट, ये सब मैंने इसमें ऐड किया कैसे है। लिया था? जी, उसने तेल में स्टार्ट अदरक कैसे लिया था? 2 किस टेबल चीज़- स्पून, लेकिन बिस्मिल्लाह किस रहमान चीज़ से रहीम। स्टार्ट लिया था? वो मैंने भी नहीं सोचा। स्टार्ट किस चीज से लिया था? भूल तो नहीं गई? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बिल्कुल। आगाज़ करना है। मैं वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं, हम पहले रोज़े से ये कहते हुए आए कि हमारा स्लोगन ही जो है वो है कि हम जो है अपने किसी भी काम का आगाज़ करें वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। चाहे खाना बना रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, चाहे लेट रहे हो, चाहे चल रहे हो, हर एक चीज़ में अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी। हमारे आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह यंग से, स्मार्ट से, प्यारे से, अच्छे लग रहे हैं आज माशाल्लाह। और लग ऐसा रहा है कि रोज़े के हवाले से तो थोड़ा सा आदमी चेहरा मुरझाया हुआ होता है, लेकिन माशाल्लाह आपका चेहरा बड़ा बहुत अच्छे तरीके से लग रहे हैं। तो एक यंग जनरेशन के हवाले से मैं आपसे सवाल करने लगा, इतनी बड़ी तंजीम जिसे आल सिटी ताजिर इत्तेहाद कहा जाता है, ये कितने लोगों के ऊपर मुश्तमिल है और किस तरीके से आप इसको ट्रीट करते हैं, और इतना वक्त है आप लोगों के पास कि आप अपने कारोबार को भी देखें, इन सब के मसाइलों को भी, मसाइल कहाँ खड़े हैं, ये मुझे पहले तो आप इस तंजीम से हमें बताएं। थैंक यू सो मच सलीम भाई। और ये सवाल आपने किया तो बड़ा मुश्किल हो गया। मेरा ख्याल है कि आपका हमारा ताल्लुक़ तंजीमी हवाले से कोई 8 साल का तो हो गया होगा। अभी बैठे बैठे आपकी बातों में हिसाब लगा रहा था। तो जब हम यंग थे तब तो आपने देखा होगा, तो अब कभी भी यंग ही है। अब तो खैर वो बातें ही रह गई खाली। देखिए चीज़ें हैं, सोशल लाइफ है, ये एक मुश्किल लाइफ है। आप भी इसका पार्ट हो तंजीमी इसमें, और मैं तो कहूँगा आप एक ऑलराउंडर हो, ये सब भी कर रहे हो, उसके अलावा भी लोगों को पता है नहीं पता है कि आप हमारे साथ एसोसिएशन का एक हिस्सा हो, अपने इलाके के अंदर जो अपनी फील्ड है, आपकी सेक्टर है, उसको भी देख रहे हो। इसी तरह मेरे साथ भी यही है। खैर आपकी जितनी मसरूफियत तो नहीं रखता हूँ, लेकिन कारोबारी और एसोसिएशंस को देखना एक मुश्किल तरीन काम है। लोगों को सेटिस्फाइड करना, लोगों के लिए काम करना, ये एक मतलब एक पैशन होता है। मैंने देखा है सलीम भाई, बहुत से लोग इस फील्ड में हैं, लेकिन उनको इस तरीके से पैशन नहीं है। कुछ लोग उसको अपने कारोबार में लेके चले जाते हैं या इसी एसोसिएशंस के सिलसिले में अपना कारोबार बना लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अपना कारोबार शुरू से सेटल्ड है और अल्लाह पाक चला रहा है निज़ाम जो भी है। ये बहुत गहराई की बात की हमारे भाई आपने कि लोग कारोबार बना ले। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारी तंजीमों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने हमारे आती भी है, लेकिन अल्लाह का ये एहसान है करोड़ों के, ना आपके बारे में ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपनी एक पूरी वो चला रहे हैं। कोई हमारे बारे में भी ये नहीं कह सकता आप चाय भी अपनी पीते हैं, हम भी चाय अपनी पीते हैं। मतलब कहीं भी तंजीम के पैसों के हवाले से जो है ना कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं लगा सकता हम पे। देखिए जब से मैं इदारा चला रहा हूँ, चाहे वो स्टील सेक्टर का हो या ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हो या फिर केयर फॉर ह्यूमैनिटी हो, 3 इदारे चला रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मैंने इसके ऊपर जो है वो किसी पे दबाव नहीं डाला या कभी किसी से डोनेशन बेस पे नहीं चलाया इसको, और अपनी मदद आपके तहत इस सिस्टम को चलाते रहते हैं। हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं वही इस सिलसिले को चलाते हैं। तो लोगों का एक अलग इसके अंदर मामलात होते हैं, हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं, बल्कि मैं तो इस चीज़ को समझ ले गाली समझता हूँ कि जब कोई किसी प्रॉब्लम के लिए आए और आप उनको कहें कि ये खर्चा करना पड़ेगा, मैं हमेशा अपनी जेब से खर्चा करता हूँ। आपको पता है कि मेरे पे टैग लगा हुआ है और अल्लाह का शुक्र है लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है वो थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, लेकिन एक सिलसिला है ये चलता आ रहा है। हमसे अपने काम नहीं हो पाते बाज़ दफ़ा, लेकिन दूसरों के काम अल्लाह पाक जो है हमसे ले लेता है। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है। तो कितने लोगों के ऊपर मुश्तमिल है ये आपकी तंजीम? मुझे तो खैर पता है, मैं अपने नाज़रीन को भी देखिए 70+ अराउंड 74 मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं जो एफिलेटेड हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद से, और ऑल आर एंड मर्चेंट माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का जो है वो एक सिस्टम चल रहा है। जितने भी शहर हैं उसमें हमारे एक मुख्तलिफ वो बनी हुई, और मैं पूरे उसका मरकज़ी प्रेसिडेंट हूँ ऑल आर एंड मर्चेंट का, पाकिस्तान बेस्ड है वो।
اور آل سٹی تاجر اتحاد بیسکلی سندھ بیسڈ ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. بولنا آسان ہے, چیزوں کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. وہ ہم بھی فیس کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم اگر معیشت کی بات کر لیں, ہم کراچی کے اندر اسٹیٹ کرائم کی بات کر لیجیے. عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی ہاں تھی بڑی آپ اچھی ماشاءاللہ گفتگو خوبصورت کر رہے ہیں, اور میں بیچ میں سوچ رہی تھی کہ اسٹریٹ کرائمز آپ کی نظر میں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, کیا پوزیشن؟ دیکھیں بہن, مسئلہ یہ کہ جس طرح سے انفلیشن بڑھ رہی ہے اور کاروباری سچویشن ایسی ہے کہ جو لوگ کاروبار سے منسلک ہیں, سلیم بھائی خود بھی منسلک ہیں, وہ چیز کو سمجھیں گے. کاروبار بہت زیادہ شرنک ہو چکا ہے, کمپٹیشن بھی بڑھ چکا ہے, اور منافع جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. اگر میں اپنے کاروبار سے بات کروں, ایکسپلین کروں, تو زیادہ آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں گا. میرا تعلق اسٹیل سے, ایک کاموڈٹی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پچھلے 5 سالوں میں چلے جائیں تو وہ پرائسز ڈبل سے زیادہ ہو چکے ہیں. لیکن پہلے بھی وہی مارجن تھا اور آج بھی وہی مارجن ہے, بلکہ وہ مارجن کم ہو گیا ہے کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے, چیزوں کی پرائسز کے فلکچویشن ہونے کے بعد. لیکن خرچے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں, اگر آپ اس زمانے میں آپ آج سے 5 سال پہلے چلے جائیں تو ایوریج انکم جو آپ کے اسٹاف کی ہوتی تھی وہ 20,000 روپے ہوتی تھی. آج 50,000 روپے میں بھی بندے کو مینیج کرنا مشکل ہے. بلکہ ہم یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اپنے آفس اسٹاف کو 50,000 روپے, آیا وہ اپنا گھر مینیج کر پاتا ہے, نہیں کر پاتا ہے. اور نارملی آج بھی پیونس جو آفیسز میں کام کر رہے ہیں وہ 25,000 اور 20,000 روپے کی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ کیسے وہ بجلی کا بل بھریں گے, کیسے اپنے گیس کا بل بھریں گے. جو ضروری چیزیں ہیں, جو بیسک چیزیں ہیں, وہی مینیج نہیں کر پائیں. تو یہ بڑا مشکل ہو گیا. جب یہ چیزیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لکی ہیں کہ اسٹریٹ کرائم, میرے حساب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے چینل پہ, کہ مجھے ایسا لگتا ہے ہم لکی ہیں کہ اسٹریٹ کرائم بہت کم ہے. مجھے ایسا لگتا ہے آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں بڑھ جائیں گی, کیونکہ ایک چیز ضرورت اتنی ہے پیسوں کی کہ جرائم بڑھ جاتے ہیں. دیکھیں, آپ اور ہم جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے, لیکن جب ہم پہ ایسا وقت آئے گا جب ہمیں روٹی نہیں ملے گی 2 وقت کی, یا ہمارے بچے 2 وقت کی روٹی سے محروم ہوں گے, تو آپ چوری بھی کرو گے اور غلط کام بھی کرو گے, مجبور ہو جاؤ گے. اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کرونا کا وقت آیا, تاجر برادری نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا, حالانکہ بہت ملکی حالات کے حوالے سے پریشانی. آپ لوگوں نے بھی کچھ اس طرح کی کوئی چیزیں کی تھی؟ وہ دیکھیں, مجھے تو نہیں پتا کہ کون کون کیا کام کر رہا تھا, لیکن کیئر فار ہیومینٹی جو ہے وہ جو کام کر رہی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اراؤنڈ ہم سے جو اللہ پاک نے کام کروایا, وہ تو مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے معجزے اللہ پاک نے کیا کیا کروائے. تو اس وقت کام ضرور کیا, مطلب ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا. شروع سے ہم نے سٹارٹ لیا اور ہم نے ایک ویژن لیا دوستوں نے کہ ہم 10,000 راشن جو ہے وہ بانٹیں گے. جب وہ کام سٹارٹ لیا تو ہمیں خود نہیں پتہ چلا وہ لاکھ پہ ہم کیسے چلے گئے, 1.25 لاکھ پہ کیسے چلے گئے. اس میں لوگوں کی بڑی مدد آئی. میں رات کے وقت پلاٹ میں ہوتا تھا, اپنا وائنڈ اپ کر کے جب صبح آتا تھا تو نئی گاڑیاں لگی ہوئی تھی, نیا راشن پہنچا ہوا ہوتا تھا. لوگ مل کے جاتے تھے شام کو, اور صبح جو ہے وہ اپنی مدد. یہ سارا کے سارا ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کے اوپر. اس میں فورسز نے بڑا سپورٹ کیا اور بڑا زبردست اللہ پاک نے کام کروایا. اور وہاں تو اس وقت بھی رمضان پہ ہم نے وائنڈ اپ کیا تھا, چاند رات کو وائنڈ اپ کیا تھا. اور ایسا تھا کہ میں نے اپنی گھر کی شاپنگ نہیں کی تھی اور میں تھک گیا تھا. تو وہ 1.5 سال ایسا کام ہوا, وہ اللہ پاک نے بڑا زبردست کام کروایا. اور وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. لیکن میں اب جو میرے ڈونرز ہوتے تھے اس کے اندر میں ان سے ایکسکیوز کر چکا ہوں, اور میں اب بالکل بھی نہیں کر پاتا. جو اپنی خود کی میری کیپیسٹی ہے اس کے اندر میں وہ کام کرتا ہوں, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کی ذمہ داریاں. آپ بات کر رہے ہیں صدقے خیرات کی, زکوٰۃ کی, یہ بڑے بڑے ادارے بن گئے ہیں بہت سارے. ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی خدا نہ خواستہ لوپ ہول ہو جائے, اس میں بڑی باریکی سے دیکھا جاتا ہے, کافی چیزیں اس کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں, بلکہ پچھلے 2 سال سے میں ڈونیشنز نہیں لے رہا ہوں. جو بہت ضروری اپنے جو ہیں وہ مل کے کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اور اللہ پاک وہ کروا دیتا ہے. تو میری تو اپنی خواہش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ لوگوں کو راشن اور یہ چیزیں بانٹنے سے بہتر ہے کوئی کاروباری اپرچونیٹیز دی جائے, روزگار پہ لگایا جائے. یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا, کسی فیملی کو اگر آپ راشن کا ایک بیگ دیتے ہیں, جو بیگ ہم پچھلے 4-5 سال پہلے بناتے تھے وہ 3,000 روپے کا اچھا بیگ بنتا تھا, آج وہ بیگ 8,000 روپے کا ہو گیا. تو آپ یہ چیزوں میں 8,000 روپے میں آپ کسی کو مطلب 15 دن کا یا 10 دن کا یا مہینے کا راشن دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو کوئی کاروبار شروع کروا دیں 50,000 یا لاکھ روپے میں, چھوٹی موٹی چیز صحیح, بائکیا اور یہ سب جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں اگر کسی کو موٹر سائیکل دلا دیں, یا کوئی ریڑھی دلا دیں, سلائی کی مشین دلا دیں, اس طرح کی کوئی اپرچونٹی دلا دیں, تو اس کا گھر چلتا رہے گا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا خاکہ کہ اس طریقے کی کوئی چیز کر کے تاجروں کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں نے کووڈ کے دنوں میں بھی پلان کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اوبیسلی بڑا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں آپ کے سامنے, تو کر نہیں پاتے. میں خواہش کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے کام لے, اور پوری کوشش انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے یہ کام شروع کریں. لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر سنگل پرسن, اب ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ مطلب پوری برادری لے کر بھی نہ کریں. آپ لوگ ناظرین کسی ایک بندے کی, جیسے کہ سلائی مشین کے بارے میں بات ہوئی ہے یا موٹر بائک کے بارے میں بات ہوئی ہے, اگر کر سکیں
تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے رمضان کا مبارک اتنا مہینہ سکون ہے۔ ملے گا، دو چار اللہ پاک نے کام اس طرح سے کرائیں اپنے اپنے طریقے سے. ہم اپنی آئرن اسٹیل کی بات کریں تو جو لوگ جینورلی پریشان ہوتے ہیں تو ہم مل کر ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. جی۔ آپ یقین جانیں اس کا ایک اتنا آپ کو سکون سکون والی ملے گا. نیند آپ آئے. کو آپ دیکھیں گے کہ یار اگر کوئی بندہ جو کہ آپ سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے اور کل کو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے تو اس سے بڑا سکون میرا خیال بہت اس کے اوپر بہت کام بھی ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے عائشہ کہہ رہی ہے، میں بھی یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح کریں، ہم 5-10 دوست اکٹھے ہو جائیں، اس کے اندر آپس میں کنٹریبیوشن کر کے کسی ایک کو موٹر سائیکل دلا دے، کسی ایک کو اس دیکھیں طرح. سلیم بھائی، جو لوور کلاس ہے ہمارا، جو طبقہ ہے، وہ تو زکوٰۃ لینے کی ہمت کر لے گا، آ جائے گا آپ کے پاس، مانگ لے گا، راشن بھی مانگ لے گا. لیکن جو مڈل کلاس ہے نا، وہ بڑا اس وقت جو ہے وہ پریشانی کے اندر ہے. وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ سوچنے کی ضرورت ہے. جو لوگ آپ کے پاس زکوٰۃ کے لیے بھی نہیں آئیں گے، راشن بھی لے کے نہیں جائیں گے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم گفتگو اور مزید کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے صدقے کے حوالے سے اب گفتگو ہو رہی تھی، جس طرح آپ نے تھوڑا سا ڈیفائن کیا، یہ صدقے کے گوشت کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ جو صدقے کا گوشت ہوتا ہے، جیسے اگر قربانی کا کوئی بھی ایک بکرا لے کر آتے ہیں اور وہ گوشت کاٹ کے، کیا وہ خود کھا سکتے ہیں یا رشتہ دار کھا سکتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ؟ کیونکہ اکثر یہ تو کہا جاتا نہیں صدقے کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت قابل توجہ اور قابل مرکز یہ سوال ہے آپ سلیم بھائی. جی. اور اس پر جو ہے لوگ نظر ثانی نہیں کرتے، بلکہ خود بھی کھا لیتے ہیں اور دیگر افراد بھی اس کو کھا لیتے ہیں جو صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں صدقے کے متعلق سمجھنا پڑے گا کہ صدقے کی اقسام کتنی ہیں. تو صدقے کی 2 قسمیں، ایک واجبہ اور ایک نافلہ. یعنی جو صدقہ واجبہ ہے اس کے اندر تو صاحب نصاب اگر کوئی شخص نہیں ہوتا، مثال کے طور پر ابھی جیسے رمضان المبارک چل رہا ہے تو اس میں صدقہ فطر ہے، یہ ہر شخص کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہو. اور اسی طرح سے صدقہ فطر، کفارہ ہو گیا، دم ہو گیا، یا پھر زکوٰۃ وغیرہ ہو گئی، یہ واجب کے زمرے میں آتے ہیں، صدقہ واجب کے زمرے میں. اگر کوئی شخص مالک نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ شخص جو ہے وہ گوشت کو کھا سکتا ہے. اچھا. اگر وہ مالک نصاب صحیح ہے. نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آ رہی، اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر جو ہے وہ گوشت کھانا بنتا ہے. جائز ہے. بس یہ ہے، اس میں ایک ہم نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے درمیان صدقہ واجبہ میں ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ خاص کر ہمارے اہل علاقہ کے اندر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو سید حضرات ہوتے ہیں صحیح. خاص کر، ہاں بالکل. اور ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، تو ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم نے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کی طرف اس طرح کا صدقہ نہ بھیجا جائے. اچھا. اسی طرح سے اب ہم صدقہ نافلہ کی بات کرتے ہیں، تو صدقہ نافلہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر صدقہ ہوتا ہے، عام دنوں کے اندر صدقہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم جو ہے راستے میں جا رہے تو کسی فقیر کو کھلا دیا، کچھ دے دیا، 100 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے، یا پھر ہم ایک صدقہ کرتے ہیں، مرغی ذبح کر لی یا پھر بکرا ذبح کر لیا. اب صدقہ نافلہ کے اندر یہ صورت ہوگی کہ صدقہ نافلہ میں اگرچہ وہ شخص مالک نصاب بھی ہے، ٹھیک ہے، مالک نصاب تک بھی پہنچ رہا ہے اور مالک نصاب نہ بھی ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس گوشت کو کھا سکتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو ہی کھلایا جائے جو پہلا تو یہی اصول تو یہی ہے کہ بھئی غریبوں میں تک، صدقے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھئی غریبوں میں تقسیم کیا. اچھا، غریبوں میں کون سی کیٹیگری کی طرف جائیں؟ رشتہ داروں کی کیٹیگری کی طرف جائیں یا غربا کی طرف جائیں؟ کس طریقے سے؟ کیونکہ بہت سارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ ہم تو صدقے کا گوشت نہیں کھاتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے غریبوں کی طرف پہنچانا. دیکھیں اب اس میں بہت اچھا سوال ہے یہ بھی آپ کا، اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا نا. سب سے پہلے تو دین نے ہمیں، شریعت نے کچھ اصول بیان کیے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا ہے صدقے کے متعلق. خاص کر عزیز و اقارب میں دیکھیں کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو واقعتاً مجبور ہے اور اس کو دیا جائے. پھر دوسری سچویشن آتی ہے کہ آپ کے پڑوس. اور اسی طرح میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر، اور وہ یہ بات ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ مستحق صدقے کی وہ فلسطینی عوام. وہ تو ہے. اچھا، اس کے اگر کوئی پڑوسی ہے یا کہیں وہ ہے، کسی کو بول کے دیا جائے کہ یہ صدقہ ہے؟ جی، بول کے دینا بہت ضروری ہے. ہاں، شریعت نے اصول بتایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز صدقے کی خاص کر دیں گے تو اس وقت آپ اس کو بول کے دیں گے کہ بھئی یہ صدقے کی چیز ہے. ٹھیک ہے. کاشان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ کون سا وہ کلام جو آپ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں؟
اللہم صلی علی سیدنا کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، فاطمہ علی پھر حسن حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ رمشا آپ بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں، بتائیں۔ تو میں نے یہاں جیسے آپ کو بتایا تھا ویجیٹیبلس کو میں نے اسٹر فرائی کیا تھا، یہاں پر میں ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ ویجیٹیبلس جب ہم کھاتے ہیں تو بہت سوگی اینڈ سافٹ فوراً ہو جاتی ہے، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اوور فرائی ہوتا ہے۔ اوور فرائی یا اوور کوک ویجیٹیبلس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے، صرف 2 منٹ اسٹر فرائی کریں، آپ کی جو ویجیٹیبلس ہیں وہ کرسپی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی میں نے یہاں نوڈلس سیپریٹ کیے ہیں اینڈ ویجیٹیبلس جو ہیں میں نے سیپریٹ کوک کی ہیں۔ نوڈلس میں نے چلی آئل ڈالا تھا، میں بار بار چلی آئل کا ذکر کر رہی ہوں، کیا ہے؟ جی چلی آئل جو ہے وہ چائنیز کے ایک کہتے ہیں نا جان ہوتی ہے، چائنیز کا فلیورز بہت اچھا انہینس ہوتا ہے چلی آئل سے۔ اس کی ریسیپی یہ ہے کہ آپ نے تل لینا ہے، کٹی ہوئی لال مرچ لینا ہے اور چاپڈ گارلک لینا ہے، دین ایک باؤل میں آپ اسے ڈال دیں، تھوڑا سا آپ چاہیں تو اسپرنگ انینس بھی ایڈ کر دیں، بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ دین تیل گرم کر کے بہت ہاٹ آئل ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ آئل ایڈ کر دیں، دین آپ کا چلی آئل تیار ہے۔ تو یہ جو رکھا رہ سکتا ہے، رکھا رہ اسٹور ہو سکتا ہے، جائے گا؟ بالکل، باہر آپ چھوڑ دیں، 1 منتھ کی شیلف لائف ہے، فریج میں رکھیں 3 منتھس کی شیلف لائف ہے اس کی۔ اس کو آپ چاؤمن میں ڈالیں، بہت اچھا فلیور انہینس ہو گئے، ڈمپلنگز ہو گئے، موموز ہو گئے، ہمارے وانٹونز ہو گئے، اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ چلی آئل بہت مزیدار ہے۔ اور آپ نے یہ الگ سیپریٹ رکھا ہوا ہے؟ جی، نوڈلس میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ، چکن پاؤڈر، سالٹ اینڈ سویا ساس کے ساتھ میں نے نوڈلس سوٹے کیے ہیں۔ اب نوڈلس کی بھی ایک ٹپ یہاں پہ میں شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی آپ نوڈلس بوائل کریں نا تو آپ بوائلنگ ڈائریکٹ نہ ڈالیں پتیلے میں، نوڈلس پانی کو بوائل ہونے دیں اچھا، دین آپ نوڈلس ایڈ کریں۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی میں ہی نوڈلس ایڈ کر دیں گے نا تو وہ اسٹکی ہو جائیں گے آپس میں۔ اور کھلا کھلا نوڈلس رکھنے کے لیے آپ کو 1 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کرنا ہے تاکہ آپس میں چپکے نہیں۔ یہ دیکھیں یہ میرا ہر نوڈل الگ ہے، اور کبھی بھی نوڈل کو یوں نہیں چلانا ہے۔ ایک بات اور بتائیں، میرے ذہن میں آتا ہے کہ نوڈلس کیا جو اتنے بڑے بڑے سٹکس ہوتے ہیں وہ توڑ کے ڈالتے ہیں یا بس ڈائریکٹ ہی ڈال دیتے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ، جیسے کسی کو بڑا بائٹ نوڈل کا اچھا لگتا ہے، کسی کو چھوٹے بائٹس اچھے لگتے ہیں۔ جیسے بچوں کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ آپ توڑ کے ایڈ کریں، پھر وہ ایزی ٹو کنزیوم کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے رمشا، آپ کی طرف بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ کیا کہتے ہیں عائشہ، اس سے پہلے کہ آپ حماد صاحب سے کوئی سوال کرے، حماد صاحب ابھی ہم جب پروگرام سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری جب شیف کے درمیان بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا میں خود بھی ایک شیف ہوں، تو کیا آپ ایسی کیا چیزیں بنا لیتے ہیں؟ ایسا ہے کہ میں 2008 میں جب اپنے کاروبار کے سلسلے میں شفٹ ہوا تھا ملیشیا میں، جب حالات بھی کافی خراب ہوا کرتے تھے، تو مجبوراً میں جو ہے وہ کوک بن گیا، اور
मतलब अपने खाने खुद बनाते थे, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ते थे और हमारे जो टेस्ट है उसके हिसाब से जो है वो खाने नहीं मिलते थे। तो शौक में जो एक दोस्त था वो बड़ी अच्छी कुकिंग करता था, तो मैंने भी सीख ली। फिर उसका ये कि अपने दोस्तों को खिला के जो है मैंने आदी बनाया अपनी कुकिंग का। फिर ये है कि घर पे भी थोड़ा बहुत टेस्टिंग करते रहते हैं। तो अब तो खैर अभी बीवी खा लेती है आसानी के हाँ, साथ? वो तो बड़े शौक से मेरे हाथ के बने हुए, मतलब मैं लिमिटेड चीज़ें वो बना जैसे बताएं क्या बनाते हैं? कढ़ाई बड़े शौक से बनाता हूँ, बिरयानी बना लेता हूँ मैं, हांडी बना लेता हूँ, ये सब चीज़ें जो है वो बना लेता हूँ। ये तो वो क्या कहते हैं, या तो बीवी की गलतियां वगैरह निकालते हो या हाँ, वो तो मेरा काम है। तो वो आपके खाने पे खुश होती है या उसके मेरे खाने और क्या उनके खाने पे पकाया आप है? खुश नहीं है? उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो इतनी तारीफें करें कि मैं रेगुलर बेसिस ताकि ये है कि मैं ओकेजनली साल में 2-3 दफ़ा कभी कोई मूड अच्छा हुआ तो साल में 2-3 दफा? मैं तो समझता रमजान में आप बड़ी सपोर्टिंग कर रहे होंगे। रमजान में तो ये था कि मेरे घर के बेगम आपकी देख रही होंगी तो घर के बाहर एक माहौल बना होता था दोस्तों के लिए, तो हम डेली खाना बनाते थे। बीवी बच्चों के लिए नहीं बनाते थे? वो ओकेजनली बनाते कभी कभार। अच्छा, आपकी तरफ आते हो क्या अहमद भाई? जिस तरीके से हम मैशत की भी आज गुफ्तगू करेंगे और जो नई हुकूमत आई है उसके हवाले से भी कि क्या ताजिर कितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं, उसके हवाले से भी मैं भी देख रहा था आज रात को ही आपकी एक छोटी सी क्लिप, कुछ अकील करीम डेडी साहब के साथ आप लोग सारे बैठे, क्या कोई रोज़े की तकरीब थी या कोई मुल्की हालात के हवाले से कोई बात थी? जी, वो शौकत खानम का फंड रेजिंग प्रोग्राम था, उसमें अकील भाई, आरिफ अलवी साहब, मायरा खान और कुछ लोग थे, हम लोग साथ में बैठ के फंड रेजिंग के लिए प्रोग्राम रखा हुआ था। तो रमज़ान के सिलसिले में जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल उसके हवाले से फंड रेजिंग हो रही थी, उसमें बैठे हुए थे। देखिए सलीम भाई, बहुत सारे चीज़ें हैं वेलफेयर के हवाले से। जब कोई नेक काम कर रहा होता है तो उसमें मतलब हमें जो है ना वो उसकी गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। आप और हम बैठ के मतलब लोगों को टांगी खींचते हैं बैठ के। मैं तो मीडिया पे देखता हूँ लोग कभी जेडीसी की बुराई करते हैं, कभी सैलानी की। यार जो अच्छा काम कर रहे हैं आप ऐसे बन के दिखाओ। तो मैं तो ऐसे जो भी काम कर रहा हूँ, तो चाहे वो शौकत खाना हो, मैं ऐसे लोगों को प्रमोट करता हूँ कि यार चलो कोई ऐसे लोग कुछ तो हो रहा है। अगर आप उसका देख लें, ईदी का निज़ाम देख लें, चीपा का देख लें, यार ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो जो लोग अच्छे काम करते हैं वहाँ गलतियाँ भी होती हैं। बिल्कुल। तो हम ऐसी गलतियों को जो है छोड़ के उनकी जो अच्छाई है उसके ऊपर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब वो सवाल करना चाह रहे थे कि हाँ, मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो हमारे मुल्क की मईशत को जिस कदर नुकसान पहुंचा है, तो इसमें ताजिर बरादरी क्या देखते हैं, मुल्क का मुस्तकबिल कैसा है? देखिए, तो सबसे पहले सलीम भाई का एक सवाल स्किप कर गया मैं। पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, मईशत आपके सामने चीज़ें हैं। देखिए, एक अच्छा बिजनेसमैन जो है ना, वो देखिए हर किसी का इन्फ्लुएंस होता है सियासी पार्टी से, किसी का किसी तरफ होता है, इस डिटेल में नहीं जाते। लेकिन अच्छा बिजनेसमैन ये सोचता है कि यार कोई भी आ जाए, काम होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए, हालात अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं रखता। स्पेशली स्मॉल ट्रेडर्स की तो ख्वाहिश ही रहती है कि यार जो भी आए वो चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल ले। आपके सामने हमारी हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल हो गया। इस डिबेट में भी नहीं जाते, लेकिन कंट्रोवर्शियल हो गया, दुनिया में एक मजाक बन गया हमारे इलेक्शन का। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है जो लोग हैं। हम लोग जो है वो किसी का मैंडेट तो वैसे भी एक्सेप्ट करते ही नहीं है ना। तो और वैसे भी इलेक्शन थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल हो गया। जी। उसके बाद लोगों में जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि लोग इस बात को भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे जो चीज़ें हुई। लेट्स सी कि रमज़ान के बाद चीज़ें कैसे स्टेबल होती हैं, क्या होती हैं। लेकिन अभी डाइवर्ट हो गए थे रमज़ान की तरफ। अभी तो रमज़ान आ गया है। रमज़ान आपको पता है कि पाकिस्तानी ज़्यादा ही कुछ आराम करते हैं। तो अब रमज़ान के बाद चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगाई नज़र आ रही है। आपके सामने IMF इस वक्त वो तलवार लेके खड़ा हुआ है और लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो लगता है कि महंगाई जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर भी गुफ्तगू करते हैं कि इस महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जो माजी की हुकूमत है, जो अभी करंटली हुकूमत आई है, इससे आप ताजिरों का किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक की अगर मैं बात करूँ और जिस तरीके से ये मग़फ़िरत का अशरा, ये हमें क्या मैसेज देता है, ये क्या पैगाम देता है हमें? बहुत अच्छा सवाल है। ये मग़फ़िरत का जो अशरा जारी और सारी है, अल्लाह तबारक व तआला इस अशरे के अंदर बहुत से लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और ये पैगाम उन लोगों के लिए है, ख़ासकर जो मोमिनीन हैं, जो ईमान वाले हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये मग़फ़िरत का अशरा रखा। अच्छा देखें, ये पूरा रमज़ानुल मुबारक जो है ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस रहमत है। उसकी बेसिकली वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ें हमारे दरमियान रखी हैं और उनमें
स्पेसिफिक जो सबसे अच्छी चीज़ हमारे दरमियान रखी वो रमज़ानुल मुबारक रखी, माशाल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला कई लोगों की बेहिसाब मग़फ़िरत कर देता है, बिल्कुल। बासबब उनके रोज़ा रखने के, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के। तो ये मग़फ़िरत का अशरा हमें ये पैगाम देता है कि हम अपने रब की तरफ किस तरह से राग़िब हो सकते हैं, अपने रब की तरफ किस तरह से मुतवज्जे हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस तरह से हम हर चीज़ के लिए पहले से प्रैक्टिस करके आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी शादी ब्याह तकरीब में जाते हैं तो उसकी पहले से प्रैक्टिस करते हैं। जी जी जी। तो आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए भी प्रैक्टिस रखी है। हमारा दिल जो इबादत की तरफ इस तरह मुतमईन क्यों नहीं होता, उसकी बेसिकली वजह ये हम प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज़ की। अगर हम उस प्रैक्टिस में आ जाएं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की हमें रूहानियत खुद ब खुद हासिल होना चाहिए। तो ये रमज़ानुल मुबारक हमें रूहानियत का दर्स भी देता है, और ये मग़फ़िरत का अशरा भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि अपने रब की तरफ बिल्कुल राग़िब हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैं रिमशा आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहाँ तक पहुँच रही है रिमशा? जो नूडल्स थे उनको मिक्स किया है, देन मैंने अच्छे से इसको ऑयल डाल के फ्राई किया है। ठीक है। अब मैं 2 मिनट्स के अंदर इसको डिश आउट करूँगी। इस दोनों को जब मिक्स किया उसके बाद और ऑयल ऐड किया जी, 1 टेबल। अच्छा, उसको फिर थोड़ा जूसी होगा इससे चाउमीन हमारा। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी, और यहाँ मैंने एक छोटी सी गार्निश भी रेडी कर ली है स्प्रिंग अनियन की, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है हर डिश के लिए। जब तक आपकी जो डिश है वो खूबसूरत नहीं लगेगी, आपको खाने का दिल नहीं जाएगा। कैसे बनाएं? ये जो है स्प्रिंग अनियन का आपने ऊपर का पार्ट लेना है, देन नाइफ की मदद से आपने उसको बस ऐसे ऐसे करना है। देन आप इसको कोल्ड वाटर में ऐड करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, है ना? जी सही है। चले आप डिश आउट करें, जबरदस्त की खुशबू आ रही है। अच्छा, आज रमशा आपसे थोड़ा सा कुछ मालूम करते हैं कि ये शेफ वाला अंदाज, ये शेफ वाली ड्यूटी, ये कब आपने कैसे किसको देख के किसी से मुतासिर होके की, या डायरेक्टली मियाँ जी ने कहा कि बस मुझे तो ऐसे खाने नहीं, मुझे बेसिकली कुकिंग का जो शौक था वो बचपन से था, और तकरीबन जो सारी रेसिपीज है वो मेरी अम्मी की सिखाई हुई है ज्यादातर। जी, मुझे बस शौक था कि नहीं यार पकाना है। ट्रेनिंग वगैरह की आपने? जी, पहले तो मैं छोटी मोटी क्लासेस लेती थी, देन हम जल्दी शादी हो गई, फिर उसके बाद हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं यार अगर तुम्हारा शौक है तो तुम करो। देन अभी मैं इंस्टीट्यूट से रिसेंटली डिप्लोमा कर रही हूँ और सीख रही हूँ, ताकि जो मैंने सीखा है उसको मैं और पॉलिश कर सकूँ और पक्का कर सकूँ, क्योंकि सीखने की उम्र जो है कभी भी खत्म नहीं होती। जी जी, मैं सवाल करूँ? जी जी बिल्कुल। असल में हम दोनों क्रॉस उस पे चले जाएंगे। मेरे जहन में सवाल आ रहा था, अच्छा ये आपको क्या कहते हैं, किसी को मुतासिर होके और किसी को देख के की है, या कुछ ट्रेनिंग करके आप आई हैं इस फील्ड के अंदर? जैसे आपको पता है कि हमारे मेमन में एक डिश खौसा जो है वो बहुत स्पेशल है। वो मेरी मम्मा की जो हाथ का खौसा होता है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तो वो चीज़ मैंने सीखी थी। और रिसेंटली बीच में कंपटीशन आया था जिसमें मैंने पार्ट लिया था, उसमें मैंने मम्मा की रेसिपी बनाई थी खौसे की। अच्छा, अभी हमने तो अभी तक खौसे की तरफ आए नहीं है, कब खिला रही है खौसा? बस इंशाल्लाह जल्द ही। उसमें मेरी 3rd पोजीशन आ गई थी उस कंपटीशन में, और बहुत तारीफ मिली थी जजेस की तरफ से। तो देन मुझे खुद को फील किया कि यार इस फील्ड में और आगे बढ़ना चाहिए, जब है टेस्ट, जब है टैलेंट, तो मैं क्यों जाया करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का सपोर्ट ही इतना जबरदस्त है, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपके हाथ में जायका भी है। थैंक अच्छा, यू। मैं ये कहूँगा कि जो नए आने वाले उनको क्या आप बताएंगे, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले जो है प्रैक्टिस, हर चीज की आप प्रैक्टिस करें। वो एक इंग्लिश का ही कोट है, कह दो, अ मेसी किचन इज अ साइन ऑफ हैप्पीनेस। इसका मतलब है कि जितना आपका किचन गंदा होगा ना, उतनी आपकी टैलेंट निकल के बाहर, मतलब गंदा इन द सेंस ये नहीं कि आप बहुत गंदा, मतलब आप जितनी अपनी कार्विंग करेंगे, वेजिटेबल्स की कार्विंग करेंगे, स्पाइसेस को एक्सप्लोर करेंगे, अपने फ्लेवर्स को एक्सप्लोर करेंगे, उतने आपके न्यू फ्लेवर्स जो हैं वो आपने मेरे निखर दिल के को आएंगे। इत्मीनान दे दिया, मैं अब आराम से किचन गंदा छोड़ूंगी। मजा आ गया। अच्छा, आप कुछ बना लेती हैं या मैं उस पहले भी जिक्र किया था मैंने, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। खाना अच्छा खा लेती हैं? जी, बस खाने की वजह से सारी मुसीबत है, लेकिन पका भी लेती हूँ। और इवन अब मुझे देख के मेरी 4 इयर्स की बेटी जो है मेरा, वो भी मुझे देख के जो है कुकिंग पे खड़ी होती है कि आए मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूं। अच्छा। अब ज़रा ये चीजें घर से ही स्टार्ट होंगी। हाँ, बिल्कुल। और कुकिंग जो है वो हर लेडीज का मेन टारगेट जो है वो किचन ही होना चाहिए, क्योंकि आपने जब खाना है तो सब कुछ है। तो खवातीन को, हजरात को भी खाना है तो पकाना आना चाहिए। बिल्कुल। क्या बात हो गई। ठीक। अच्छा, क्या कहते हैं, हम सब आपकी तरफ आते हैं, जिस तरीके से हमने अभी गुफ्तगू की है सियासत के हवाले से, 14 महीने हमने
وہ تمام حکومت کے سارے لوگوں کو بھی دیکھا اور پھر امید کے ساتھ کہ شاید آنے والا، اب ہم اگر ماضی کو بھول کے اس چیپٹر کی طرف آ جاتے ہیں کہ آنے والی جو سیاست کے جتنے بھی حکمران ہیں، کیونکہ اب ساری کمبائنڈ ہوئی ہے اور سب کی سوچ ایک ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں، تو کچھ لگ رہا ہے ایسا کہ تاجروں کو ساتھ بٹھائیں گے یا کسی ایسے ماسٹر مائنڈ لوگوں کو بٹھائیں گے کہ ہم اپنے مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو رمشا نے ایک بات کی، میں اس کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا. میری بھی ایک الحمدللہ بیٹی ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ جو میمن، میں بھی میمن فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. جو انہوں نے بات کی نا کہ ایک فوکس کچن ہی ہونا چاہیے، کوکنگ ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جو بیٹیاں ہیں خاص طور پہ ان کو تعلیم دینے کی بہت ضرورت ہے. بہت صحیح بات اگر کہی آپ نے 4 سال کی بچی، ماشاءاللہ ان کی بچی شوق رکھتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اگر اس کی ذہن میں یہی ڈال دیا نا تو پھر وہ مطلب تعلیم کی طرف نہیں جائے گی. آپ اپنی بیٹیوں کو، اسپیشلی بیٹوں کو تو پڑھانا ہی ہے، لیکن اسپیشلی بیٹیوں کو آپ نے اچھی تعلیم دینی ہے. وہ آگے جنریشن وہیں سے بڑھتی ہے. ڈپینڈنٹ نہ ہو دیکھیں کسی مطلب اچھی ماں ہوگی، پڑھی لکھی ماں ہوگی تو اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت دے گی. تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن تعلیم سب سے پہلے ضروری. بالکل، بہت اچھی بات ہے. اور رہی بات آپ نے کہا کہ اس وقت ابھی تک وہی چیزیں سلیم بھائی، میٹنگز اس طریقے سے ہو نہیں پا رہی ہیں. رمضان آ چکا ہے، چیزیں اب جا کے سیٹل ہوئی ہیں، رمضان کے دوران ہی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان کے بعد اگر یہ ہم لوگوں کو بٹھائیں گے جن کی ڈومین ہے، ان لوگوں سے بیٹھ کے بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ بہتری ہو سکتی ہے. لیکن ذرا مشکل لگتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا، کیونکہ گورنمنٹ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملی جلی بنی ہے گورنمنٹ. تو دیکھتے ہیں کہ کیا پالیسی آنے والا جو سینیریو ہے وہ جس طریقے سے حالات کی نمائندگی نشاندہی کر رہا وہ اس طرح کا ہے کہ نہیں ہم، کیونکہ یہ سارے کے سارے تاجر برادری سے بھی تھوڑے سے اٹیچمنٹ ہے ان کی ہر چیزوں سے، تو شاید ہو سکتا ہے کچھ اچھا رزلٹ یا کچھ اچھی امید یا کچھ اچھی. دیکھو جو سچویشن ہے نا، اگر ہم کھل کے بات کریں سچویشن بہت زیادہ خراب ہے. شاید کچھ لوگ نہیں سمجھ پا رہے، مطلب ہم، میں تو یہ کہوں تھوڑے بھیس بھی ہو گئے ہیں چیزوں کو دیکھتے دیکھتے. ہم جو ہے نا اس چیزوں کو اب سمجھ نہیں پا رہے کہ کتنی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے پاکستان. تو ان چیزوں کو مطلب کوئی ایک بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک نہیں کر سکتی. سب لوگوں کو اگر اپنے ملک سے سنسیئر ہیں، سب سے پہلے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ بھائی کس پارٹی سے تعلق ہے، آپ کس فرقے سے تعلق ہے. آپ پہلے ملک کی بات کریں. اگر سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں اور مل کے کام کریں گے تو یہ اس مشکل وقت سے نکال سکتے ہیں. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ٹپیکلی، اگر کوئی پارٹی نہیں بھی آئی سلیکشن میں تو کوئی بھی پارٹی ایسی پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ جو اکیلے اپنے ون ہینڈ جو ہے نا چیزوں کو مینیج کر سکے. میں تو یہی خواہش کرتا ہوں اللہ کرے ایسا دن دیکھنے ملے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام عوام مل کر پاکستان کو اس مشکل سے نکالے. بزنس کمیونٹی ہمیشہ کھڑی رہتی ہے ان چیزوں کے اوپر، لیکن جب تک یہ سب ایک نہیں ہوں گے پاکستان جو ہے وہ اس کرائسس سے نکل نہیں ٹیکس کے معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کس طریقے دیکھیے سے؟ ٹیکس تو لگنی ہے نا، یہ شرائط ہیں ہمارے جو معاہدے ہیں اس کے اندر ٹیکسز. آپ قرضوں پہ قرضہ لے رہے ہیں پھر ان کے ساتھ شرطیں بھی آپ کو ماننی ہیں، تو ٹیکسز تو بڑھتے ہی رہیں گے. اور انفارچونیٹلی جس طریقے سے مہنگائی آ رہی ہے، جو چیزیں بڑھ رہی ہیں وہ تو سٹارٹ ہے. آپ دیکھیں نا ابھی بجلی کے بلوں میں پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے. لوگوں نے تھوڑا شور ڈالا پھر تھک گئے. میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ عام آدمی کی اگر بات کریں تو وہ کیسے مینیج کرے گا بجلی کا بل. چیزیں یہ بیسک چیزیں ہیں، بیسک چیزیں ہی لوگوں کی پہنچ سے دور جا رہی ہیں. اور جو وے آف لیونگ ہے پاکستان میں، جو اسٹینڈرڈ ہے، اتنی مہنگائی جو ہے وہ ورتھ اٹ نہیں ہے یہاں پر. جو جس طریقے سے جو ہمیں مل رہی ہے سہولیات مل رہی ہے ہر چیز میں، تو ہم اگر ایز اے بزنس مین دیکھیں تو ہر چیز اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں کرنی پڑتی ہے. حتیٰ کہ اپنے مارکیٹس کے اندر پیچز بھی خود کروانے پڑتے ہیں، اسٹریٹ لائٹس پہ بھی خود کام کرنا پڑتا ہے. بہت برا حال ہے. تو اس چیزوں کی دیکھتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا کام ہو رہا ہے وہ کام مطمئن کرنے والا نہیں ہے؟ جس طریقے سے میئر صاحب آئے کراچی کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بالکل ہر چیز سے اچھا کر دیں گے. سلیم بھائی بہت زیادہ بگاڑ ہے. اب کوئی بھی کسی کے پاس بھی جو ہے نا وہ جادو کی چھڑی موجود نہیں ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک کر دیں. باتیں تو بہت سے لوگ بہت ساری کر دیتے ہیں اپنے طور پہ، سب اپنے طور پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یا تو کوئی اختیارات پہ ہوتا ہے یا تو کوئی اپنا کام بہت زیادہ دکھاتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. تو جب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، جو ہار جاتا ہے وہ دوسرے کے مینڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، وہ اس کی برائیاں نکالتا ہے. بڑا مشکل ہے لوگوں کو مطلب تھوڑا بہت اپنے آپ کو چینج کیا کرنے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تاجر جو ہے وہ ابھی بھی اسٹینڈ کیے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، یا موو کر رہے ہیں، یا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کی سچویشن بھی آئی ہے؟ دیکھیں لوگ اپنے جب اچھا کاروبار اچھا کھائیں گے پئیں گے نا تو لڑ بھی سکیں گے. تاجر خود اتنے مسائل کے اندر، اتنی مشکلات کے اندر ہے کہ اس کے پاس مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ اپنا کاروبار دیکھے، اپنے بچوں کے لیے روزگار دیکھے یا جو احتجاج کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دور ہی نہیں رہا.
لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے آپ نے ہم نے پھر احتجاج کا ایک سلسلہ چالو کیا تو تھوڑے دن آیا پھر ہم جو ہے وہ سارے خاموش ہو گئے. اتنے سارے مسائل ہیں کہ کن چیزوں پہ بات کریں گے. اس خاموشی کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اس خاموشی کو کیسے مانیٹر کیا جائے کہ جو بات آپ لے کے چلتے ہیں تاجر برادری, ماشاءاللہ ادھر ادھر پچھلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک کے سبجیکٹ کے اوپر آپ سارے کے سارے ایگری ہو گئے, لیکن پھر وہی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے پھر وہی مائنس پلس ہو لیکن گیا. ایسے شرارتی ایلیمنٹس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, ہر فیلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو لوگ جو ہیں جب اپنا فوکس ہٹاتے ہیں اور جب ایک کاز پہ نہیں آتے, میں تو کہتا ہوں ایک کاز پہ جو بھی ایشو ہو ایک کاز کے اوپر اگر سب کھڑے ہوں تو پھر تو مسئلہ کیسے حل نہیں ہوگا. لیکن جب دو آدمیوں کی کاز ہی الگ الگ ہو جائیں گی, بیان کرنے کا طریقہ ضرور آپ کا میرا الگ ہو سکتا ہے لیکن کاز ایک ہے, تو پھر ہم ایک کاز کے اوپر آپ کی بات کو ایگری کرنے میں کیا ایشو ہے. اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے, وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہر ایشو کے اندر دیکھ لیں اگر جو اچھی بات کر رہا ہے اس کو مانتے کیوں نہیں ہم. تو یہی مائنس جو ہے کیا کہتے ہیں ان یہ لوگوں پورے ہماری قوم کے ساتھ, پوری قوم میں جو بھی ایشوز آ رہے ہیں وہ ہماری قوم کا ایک مطلب سمجھ لیں کہ ہماری عادت ہو گئی ہے, ایک بائی نیچر ہمیں ایک عادت ہو گئی ہے کہ نقص نکالنا ہے لوگوں کے کاموں میں. تو وہ جو عادت ہے اس کو جو ہے نا وہ ہیبٹ کو چینج کرنا پڑے تو گا. آپ کیا مشورہ دیں گے اپنی تاجر برادری کو وہ کیسے اپنی مارکیٹوں کو کنٹرول کرے, کیونکہ بہت دنوں کے بعد, بہت عرصے کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھنا مل رہا ہے, کیونکہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اکثر جو ہے نا کیا کہتے ہیں, ہم خود بھی کافی دنوں سے جو ہے نا کہ ہمارے کوارڈینیشن نہیں ہو پاتا کیونکہ مصروفیات آپ کی ہماری سب کی وہ ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ جتنی 70 71 72 کے قریب جو تنظیم ہے ان کو آپ کیسے مشورہ دینا چاہیں گے کہ ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے, کس طریقے سے مارکیٹ کو رن کیا جائے, اور جہاں پرابلم ہو تو اس کے حوالے سے کیسے اس کو فیس کیا جائے. سلیم بھائی, یہ سب سے پہلے ڈسٹرکٹ کا نظام ہم لے کر آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے مختلف ڈسٹرکٹس میں بانٹ دیا تھا. پھر ڈسٹرکٹ کے بعد ہم مختلف کمیٹیز بنا دی. اب لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں, جب کوئی ایسے سیویئر ایشوز ہوتے ہیں تو پھر مرکز اس کو دیکھتی ہے چیزوں کو. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایشوز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پرانے ہمارے جو منجے ہوئے کام کرنے والے جو ایسوسیشن کے لوگ تھے وہ بیچارے خود ہی فائنینشلی طور پہ ہمارے اپنے, ہم بھی کچھ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ اور میں بھی اس سے پہلے, تو بیچارے لوگ خود فائنینشلی طور پہ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ وہ کیا کسی اور کے لیے کام کریں گے. دیکھیں سوشل ورک تو وہ کرے گا نا, یہ ویلفیئر کا کام تو وہ کرے گا جس کی خود اپنی جیب بھری ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ جس کی اپنی جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ ویلفیئر کرنے نکلے گا, پھر وہ کیا کرے گا آپ کو ہی پتہ ہے اور ہمیں ہی پتہ ہے. اگر خود اپنے لیے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے تو میں تو اس کو ڈس ایگری کرتا ہوں. اسی طریقے سے ایسوسیشن کا بھی ہے کہ اگر میں خود ویل سیٹلڈ ہوں تو پھر تو میں لوگوں کے لیے کام کر سکتا ہوں, پھر تو مجھ سے امید رکھیں کہ میں لوگوں کے لیے اچھا کام کروں. اگر میں خود ہی سیٹل نہیں ہوں تو پھر کیسے ہوگا. اگر میں کوئی فیصلہ کرانے بیٹھا ہوں, میں خود ہی ایماندار نہیں ہوں, میں خود لوگوں کے پیسے نہیں دیتا, تو میں کسی اور کی کیا فیصلے کراؤں گا. اگر میں خود داغدار ہوں تو میں اچھا فیصلہ کیسے کروں گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا, ایک اور بھی چیز جس طریقے سے آپ نے حماد بھی بات کی, نو ڈاؤٹ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے جو جس طریقے سے این جی اوز لوگوں کو کھلا رہی ہے, کہیں کچھ کام کر رہے ہیں کہیں کچھ کام کر رہے ہیں, ہم خواہ اس کی تنقید کریں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شتر ملک والا ابھی بہت زیادہ اس ایشو پہ چل رہا ہے, تو اس کو کیا کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں کس طرح ہونا چاہیے؟ ظفر جو ہے نا میرا بڑا پرانا دوست ہے اور اچھا کام کر رہا ہے. دیکھیے اس کا, میں نے اس کا جو اس نے تردید بیان دیا, بڑا اچھا بیان دیا. اس نے کہا جو سیٹ ہیں جو پیسہ لگا رہے ہیں جو دینا چاہ رہے ہیں وہ ان سے سوال کریں. مطلب یہ جے ڈی سی خود اپنی طرف سے تو یہاں میں اگر ایک اور سوال آپ سے کہوں, آپ کا بالکل بہت اچھا دوست ہے, میرے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا کہ میرے وہ ناظرین بھی دیکھیں, میں اس کو وہ نہیں کر رہا لیکن میں اوورال بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو پیسہ لگا رہا ہے یا جو پیسہ دے رہا ہے یا جو پیسہ وہ کر رہا ہے وہ بھی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے اگر زیادہ لوگوں کو کھلا دو, زیادہ کو کھلا دو, یا اس طریقے سے وہ تو جس طرح آپ اپنے اس کے لیے جو راشن لے رہے تھے تو آپ اس کو بتا دیتے تھے کہ یار یہ 4000 کی جگہ 6000 والا راشن رکھ لیتے ہیں, ہم اتنی جگہ ڈیوائڈ کر لیں گے, ہم اس طریقے سے کر لیں گے. تو آپ کے گائیڈ لائن کے حوالے سے وہ جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا سوال. یہ دیکھیں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو شروع میں ہم نے بھی یہ غلطیاں کی کیئر فار امیونٹی میں, بعد میں ہم نے بھی اس کی اصلاح کی ہے. آپ دیکھیں ہم کسی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں چلاتے, ٹھیک ہے. تو لوگوں کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو مطلب کیمراز میں آ جاتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو بانٹ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی لوگوں کی جو ہے نا سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. یا تو بندہ پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی دیکھ رہا ہے دیکھنے دو, مانگ رہا ہے بنتی ہے ویڈیوز بننے دو, یا تو پھر بندے کی سیلف رسپیکٹ خراب ہوتی ہے. اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں جو سفید پوشر واقعی حقدار ہیں وہ نکل کے آتے ہی نہیں ایسی جگہوں پہ. جب آپ کو پتہ ہے کیمرے میں ویڈیوز بن رہی ہے وہاں آئیں گے ہی نہیں. اس کے اوپر بھی بڑے سارے جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کیمپین چل رہی ہے.
باقی اس چیز کو بھول جائیں. نہیں، شتر مرغ کھلا بالکل، رہے اس میں ہیں شتر یا مرغ- مٹن اچھا، کھلا رہے ہیں. انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ بوفے سسٹم جو ہے نا، کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے نا جتنے بھی غریب ہے کبھی بوفے سسٹم میں گئے نہیں ہیں، کبھی بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں نہیں گئے. ہم نے سارا انتظام جو ہے نا اسی وجہ سے کیا کہ غریب کے ذہن کے اندر یہ سوال نہیں ہے. تو وہ ایک دن کا وہ ہوگا یا 2 دن کا ہوگا، یا بوفے سسٹم کا اگر کوئی سسٹم کرنا ہو تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے یار میں 50 بوفے کا وہ لے کر ان لوگوں کو خاموشی سے کارڈ بانٹ دوں، یہ خاموشی سے ہوٹل میں جا کے کھا کے آ جائے. یہ بھی تو ایک طریقہ کار لیکن میں آپ ہے، سے کہہ رہا ہوں سارے کے یہ سارا بالکل ایسا ذہن ہونا بنایا چاہیے. جا سکتا ہے، سیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بھی بالکل کیا جا ایسا ہونا سکتا ہے. چاہیے. اگر ذہن میں آپ کا خاکہ یہ ہے کہ بھائی میں شتر مرغ کھلا رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی میں بوفے سسٹم کے اندر ان کو لوگوں کو کھلانا چاہ رہا ہوں، تو بہت سارے مائنڈ ہے، وہ تو ماسٹر مائنڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. آپ یہ بھی تو مشورہ دیا جا سکتا تھا نا. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اچھی کاز بھی کر رہا ہے تو لوپ ہولز ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، بالکل ہوں گی، 100% ہوں گی، طریقہ کار غلط ضرور ہوگا. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ایسے اور لوگ کتنے کم موجود ہیں پاکستان میں. ویسے ہی لوگ اچھے کام کرنے والے بہت لمیٹڈ لوگ موجود ہیں. بہت سارے کام تو بہت اچھے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں اس اس کو کو ہائی لائٹ کرے ہاں. تاکہ اس سے موٹیویٹ ہوں لوگ آگے بڑھیں. اس کے جو شتر مرغ والی بات ہے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں جو چیز ہو رہی ہے. آپ اس کا پازیٹیو نکالیں کہ لوگ اس سے جو ہے وہ کتنا موٹیویشنلی آگے بڑھیں گے اور کہیں گے یار یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے میں بھی اتنی چیزیں دے دوں. تو یہ بھی ایک اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اسی طریقے سے قربانی میں بھی ہوتا ہے، لوگ مہنگے مہنگے جانور دے رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں 10 لاکھ کے جانور کی جگہ 1 لاکھ والے 10 جانور لے لیں. لوگوں کے سوالات ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن اچھی چیزیں اس میں سے نکالیں، اچھا پہلو نکالیں، انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. کاشان آپ سے وہ کلام سننا چاہیں گے جو آپ اکثر پڑھتے ہیں اپنی محفلوں کے اندر. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. اور سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے.
صدقے کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں جو خاکہ ہے اس میں کیا آپ میسج دینا چاہیں گے میرے اس سارے ناظرین کو؟ دیکھیے سب سے اہم چیز ہے اس وقت لوگ سب سے زیادہ ٹینشن کا شکار ہیں، سب سے زیادہ بالکل ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور بہت زیادہ دلوں میں جو ہے خراش آ چکی ہے اور ان کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا. تو یاد رکھیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ عطا کرتا ہے، پورا خلاصہ یہ سمجھ لیں، اگر دل کی ٹینشن دور کرنی ہے، کوئی بھی شخص اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کی دل کی جو بیماریاں وہ ساری کی ساری صاف ہو جائیں گی، کیا بات ہے. سبحان دلوں اللہ. کی ٹینشن دور ہو جائے گی. بے ٹھیک ہے شک. عائشہ، کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ جب عائشہ صدقے کا اتنا ذکر ہے اور مجھے دل سے میں اس بات کو مانتی ہوں، جہاں کوئی پریشانی آتی ہے تو چاہے جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے تو وہ صدقے کی طرف رجوع کریں، چاہے 10 روپے ہوں، 5 روپے ہوں، کوئی بکرا کرانے کی استطاعت رکھتا ہو. اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو صدقے کی عادت اپنی زندگی میں شامل رکھیں تمام سال، صرف رمضان مبارک میں نہیں، تمام سال پریشانیوں کو ٹالتی ہے صدقے کی عادت. بہت شکریہ. اچھا حماد بھائی، آپ آج اس سے پہلے کہ محمد بھائی آپ سے گفتگو کروں، ماشاءاللہ اتنی پیاری سی ڈش میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، میرا کیمرہ مین اگر اس کو دکھا سکے تو کیا بات ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے. اور اگر کوئی تھوڑا سا اگر ہو جائے کیمرہ مین، اگر میں جب تک گفتگو کر رہا ہوں، حماد بھائی آپ کو ایسا میسج جو ہماری یوتھ کے حوالے سے، جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے، جو ہمارے تاجر برادری کے حوالے سے؟ دیکھیے میری طرف سے تمام جتنے بھی آپ کی ویورز ہیں، اس میں چاہے وہ ینگسٹرز ہوں یا جو بھی ہوں، سب نے مل کے، میں جو بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، اور جو سب سے بڑا مجھے نظر آتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ جو جس کی کمی ہے وہ یونٹی کی بڑی کمی ہے. اور اس قوم میں اگر یونٹی ہو جائے، اور فیتھ اور ڈسپلن، جو قائد اعظم 3 چیزوں کی بات کر کے گئے، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، یہ تینوں چیزیں اگر آ جائیں ہم میں اور اس پہ عمل کریں تو بہت بڑا چینج دیکھیں گے. بہت شکریہ حماد بھائی. بہت شکریہ میرے تمام معزز مہمان. اور یہ اسپون بھی آ گئی ہے بہت پیاری پیاری سی، ہم یہاں ہی رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے بعد ہی ہم اس میں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں جو ہے نا بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم جو ہے نا پروگرام کے بعد ہی کھائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وقت بالکل قریب ہے. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، اور میری ہمیشہ یہی بات رہی کہ صدقے کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی. آپ لوگ جب بھی کوئی ایسا، کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی خاکہ ہو، اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ تیار ہو، آپ صدقہ کرتے جائیں، اور تاکہ صدقے سے تمام بلائیں ٹل جاتی ہے. اور میرے تاجر برادری کے لوگ، میرے جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، پہلے پروگرام سے لے کے، اور جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی بات ہوتی ہے، تو پاکستان نے ہی ہمیں ہر چیز دی ہے. اس لیے اس پاکستان کو ہمیں نہیں بھولنا. خاص طور پہ یوتھ جو ہے اس وقت، اس کو اپنا بہت بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہے، جو اس وقت جو ملکی حالات ہے، اس کو جو ہے کس طریقے سے کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کے اندر برداشت کے مادے کو لے کر آنا، اور تاکہ پاکستان جب ترقی کرے گا تو آپ سب اس کے اندر رہیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ابھی اس وقت جو ماحول ہے وہ اس طرح کا ماحول ہے کہ ہم پاکستان میں بڑی نفس نفسی کے عالم میں رہ رہے ہیں. جس طرح حماد بھائی نے بات کی کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، فلاں آنے والا ہے، لیکن رمضان کے مہینے سے یہ تمام چیزیں حل ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے. جب عمرے پہ جا رہے ہیں، خاص طور پہ تاکراتیں بھی آئیں گی، جب ہمارے یہاں پہ بھی تاکراتیں آئیں گی، تو مجھے یقین ہے کہ جب عید کا دن ہوگا، جب اللہ ان لوگوں کی دعائیں سن رہا ہوگا، تو آپ سب کی، ہماری بھی دعائیں سنے گا، اور ہمارے پاکستان کے لیے ایک اچھا وقت آئے گا، ایک خوشحال پاکستان ہم انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے. ہم گلدستہ قوالی کی طرف بڑھنے لگے، اور اس کے اوپر آپ سماعت فرمائیں گے. اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی ہو، اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو، وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا
सफीना लिख दे जन्नत भी गवारा आ रहा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिब तकदीर मदीना लिख दे ताजदार हरम हो निगाहे दरम हो गरम ताजदार हरम हो निगाहे दरम ताजदार हरम हो निगाहे दरम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे ताजदार हरम हो निगाहे दरम गरीबों के दिल भी आकर संवर जाएंगे ताजदार हरम हो निगाहे दरम चचमने मजमा पूछा सूर मरल दाद दे चचमने मजमा पूछा सूर मरल दाद दे ऐ गुरे गुल कभी हाशमियों मोतल भी ताजदार हो निगाहे दरम हम गरीबों के दिल भी समझ जाएंगे ताजदार हरम हो निगाहे दरम ताजदार हरम हो निगाहे दरम और हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जाए जहाँ हम ये बेकसा क्या कहेगा आपके दिल से खाली अगर जाएंगे ताजदार हरम हो निगाहे दरम हम गरीबों के दिल भी कोई लगता नहीं गम के मारे हमें कोई लगता नहीं गम के मारे हमें और आपके दर पे फरियाद लाए हमें आपके दर से फरियाद लाए हो निगाहे करम मोहम्मद हो निगाहे करम वरना चोर प्याले हो निगाहे करम वरना चोर प्याले आपका नाम ले के मर जाएंगे ताजदार करम वरना चोर प्याले या रसूल अल्लाह मैं तो चला मदीने चले मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ जो रमजान के महीने में मदीना जाना चाहता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार ये सरकार की नाज शरीफ है जिसमें ये अल्फाज है आओ मदीने चलें तो जितने भी हाथ इस दुआ के लिए उठे हैं अल्लाह उन सबकी कबूल मकबूल अता फरमाए दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है हमें जाओ मदीना मेरी आवाज़ नहीं है जाओ मदीना मेरी आवाज़ नहीं है शैतान बुला ले तो बड़ी बात नहीं है आओ मदीने चले आओ अल्लाह चले आओ मदीने
کے ساتھی کونسر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتن خالی ہے سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر ہاں جتن خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاج ہمارے حرم ہو مشکل ہے آقا کدھر جائیں گے